اب یہ گنان پھر شمس کا ہے. فرماتے ہیں کہ تو اونچ تھی آیو، تو بڑے خاندان کٹمب کا ہے، حضرت امام کا روحانی بچہ ہے، تو حضرت امام کے نور میں سے آیا ہے، تیری اصل حضرت امام کا نور ہے، اس میں سے تو اتر کے انسانیت میں آیا ہے. نیچ کیوں دیا گئے؟ پھر تو نیچتا کے کام کیوں کرتا ہے؟ 4 دن کی تمہاری زندگی، 4 دن کے اس زندگی کے دنوں میں گناہ کے اندر پڑ کے اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ ہماری ہزاروں سال کی زندگی ہماری گزر گئی، اور کداچ ہزاروں سال کی زندگی موت کے پیچھے آنے والی ہے. یہاں تو دنیا میں ہم صرف 4 روز کے لیے آئے ہیں. اس کے لیے فرماتے ہیں 4 دن رہنا چھوٹ کیوں کماوے. یہ 4 دن کے جیون کے لیے، اور وہ بھی 4 دن کیسے دینداروں؟ 20 برس تو رمت گمت میں نکل جاتے ہیں، مات پتا روٹی دیتے ہیں، ہم کھیل کود کے کھاتے پیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، چنتا نہیں. 20-22 برس کی عمر میں ہم کہیں نوکری کرتے ہیں یا باپ کے دھندے میں کمانی شروع کرتے ہیں. ہماری کھری زندگی یہ 20-22 کے 25 برس کی عمر میں شروع ہوتی ہے، جب ہم دنیا میں کمانا شروع کرتے ہیں، شادی کر کے فیملی والے بن جاتے ہیں. یہاں سے ہمارا جیون چالو ہوتا ہے، دنیاوی جیون. اور پھر ایسا مان لو کہ خوب محنت کی 50 برس یا 60 برس کے جیون میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ خود اپنا سنبھال لیتے ہیں، شادیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو 55 یا 60 برس کی عمر کے اندر آدمی لگ بھگ ریٹائرڈ جیسا ہو جاتا ہے. تو یہ بات کتنی بنی 35-40 برس کی نا؟ بھلے پھر وہ 100 برس تک بھی جیے، لیکن ایکٹیو لائف آدمی کی 20 برس سے لے کے 60 برس تلک. ان 40 برسوں کے واسطے، یہ 40 برسوں کے درمیان انسان کتنے کتنے لفڑے کرتا ہے. آشا جی پیٹ کا پاپ کماوے بھاٹ پڑیو اوتار جی. پیٹ کے لیے تم پاپ کماتے ہو. یہ کمبخت، پیٹ کمبخت. کروڑپتی بن جاؤ گے تو بھی 2 ہی روٹیوں سے بھرے گا، پھر اس میں 2 ٹن نہیں جائے گا. غریب ہوئے گا تو شاید وہ 1 روٹی جاستی کھائے گا. پیسے والے کی بھوک مر جاتی ہے. پیسے والا خوشی سے کھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ایسا ہوتا ہے اوہ اتنا میں نے کھایا، 50 ٹن جاستی خرچہ آ گیا. خاص کر کے وہ بخیل ہو گئے تو پھر تو پوچھنا ہی کچھ نہیں. وہ دوسروں کو اچھا کھاتے ہوئے دیکھ کے بھی اپنا پیٹ جلاتا ہے. تو یہ پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ آدھا پاؤں بس ہے، آدھا رسل گوشت بس ہے. بہت آدمی کھائے گا 20 شلنگ. تیرسن کبیر جی نے لعنت کی ہے، بٹ پڑے اوتار. ایسا اوتار فرمایا ہے کہ لعنت ہے اس پہ. اور یہی شبد قرآن میں خدا نے فرمایا ہے کہ تم دنیا کی خاطر خدا کی ناراضگی لیتے ہو. اونچ تھی آئے بندے نیچ کیوں دیا گے؟ ہمارا درجہ کیا ہے؟ امام کے فرمانوں میں ہے کہ اگر تم نے صاف سوچھ اچھے قیمتی کپڑے پہنے ہیں تو اس وقت ایسی حالت میں تم زمین کے اندر دھوڑ مٹی میں نہیں بیٹھو گے، کارن کہ تمہارا کپڑا خراب ہو جائے گا. ایسا ہی دینداروں ہمیں اپنی آتما کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہمیں یہ وچار کرنا چاہیے. 4 دن رہنا، 4 دن کے اس جیون میں 40 برس کی ایکٹیو زندگی کے کارن سے
ہم دنیا میں ایسے بن جائیں کہ بس پاپ کے پیچھے پڑ جائیں، نہ ہم باپ کی سنیں، نہ ماں کی سنیں، نہ گرو کی سنیں، نہ ہمیں اپنی آبرو کا خیال، کچھ نہیں. یہ ہمارا جیون برابر نہیں. یہ باتیں ہمارے لیے دکھ والی باتیں ہیں. مومن کا جیون سکھ والا ہونا چاہیے. اسماعیلی مذہب ہم کو دنیا اور دین میں سکھ دیتا ہے. مولا کی ملاقات کے اندر فرانس میں جب میری ملاقات ہوئی، اس میں مولا نے مجھے ایک یہ بات بھی کہی، ابو علی تجھے پتا ہے، ماں باپ کے میں فرمان سنا رہا ہوں آپ کو، تجھے پتا ہے کہ کرسچینٹی میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا خداوند آپ بولو. ماں باپ فرمایا کرسچینٹی ایسا کہتی ہے، کرسچن دھرم یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر دکھ اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ اور سکھ کی آشا بالکل نہ کرو، اور مرنے کے بعد پھر تم کو سکھ ملے گا. کرسچن دھرم یہی ہے. آپ یہ جو کرسچن لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ جو ٹویسٹ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جگار کھیلتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، وہ کرسچن دھرم کے اوپر نہیں چل رہے. میں کرسچن دھرم کی بات حضرت امام کے منہ سے سناتا ہوں. حضرت امام مجھ کو کہتے ہیں ابو علی تجھے پتا ہے کہ کرسچن دھرم اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کی خداوند آپ فرماؤ. مولا کے منہ سے سننے میں مزہ آتا ہے. ماں باپ بولے کہ کرسچن دھرم یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر تم دکھ اٹھاؤ، دنیا کے اندر سکھ کی بالکل آشا نہ کرو، موت کے بعد تمہیں سکھ ملے گا. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس جیون میں بھی تم سکھی رہو اور مرنے کے بعد بھی سکھی رہو. پتہ لگا کہ ہم مسلمان ہیں، اسماعیلی مذہب اسلام ہے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہمارے دنیا کا جیون بھی سکھی ہوئے اور دنیا کا جیون کے اندر بھی ہم مزہ کریں. مزہ کا مطلب شراب چٹکانا نہیں ہے. مزہ کا مطلب گناہ بدماشی کا مزہ نہیں. مزہ کا مطلب روحانی سکھ، من کا سکھ، گھر کا سکھ، جیون کا سکھ، تندرستی کا سکھ. یہ ہم کو ہمارا مذہب دیتا ہے. تندرست رہو، ایسی کھادا خوراکی کھاؤ اور اپنے شریر کے لیے ایسا دھیان رکھو کہ تندرستی اچھی ہوئے تو ہیلتھ کا سکھ ملے. ہیلدی آدمی، تندرست آدمی خوشی رہتا ہے. اگر ایک آدمی تندرست ہے تو اس کو کیسی بھی ہارڈ خوراک دے دو گے وہ کھا جائے گا. گوشت آدھا کچا آدھا پکا ہوگا تو بھی کھا جائے گا اور ہضم بھی ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوئے گا. لیکن اگر تندرستی بگڑ گئی ہے تو باجرے کی روٹی کھائے گا نہ تو رات کو پیٹ درد کرے گا، کیونکہ تندرستی نہیں. بوائلر خراب ہو گیا ہے اس لیے پک نہیں سکتا. اگر آدمی کی تندرستی اچھی ہے تو وہ محنت کر سکے گا. اگر آدمی کی تندرستی اچھی ہے تو ان کے اندر منوبل اچھا ہوگا. اگر اس کو مار لگ گئی ہے، چوٹ لگ گئی ہے، ہتھوڑا لگ گیا، چاقو لگ گیا، گر گیا تو وہ اٹھا سکتا ہے، سہن کر لیتا ہے. اس کے اندر ریزسٹنس ہوتا ہے شریر کے لیے. لیکن اگر تندرستی نہیں تو چھوٹی سی چوٹ بھی انسان سہن نہیں کر سکتا، کھٹلے کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس لیے تندرستی والا جیون لینا ہمارے مذہب کا حکم ہے. گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر بھی جھگڑا نہ ہوئے، کجیا کنکاس نہ ہوئے، ایک دوسرے کی فرض سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کا دھیان رکھتے ہوئے، پریم محبت سے جیون گزارتے ہوئے. ایسے دمپتی کا جو اولاد ہوتا ہے نا، بچے ہوتے ہیں، وہ بھی سکھ دینے والے ہوتے ہیں. باپ کا ماں کا کہنا ماننے والی اولاد ہوتی ہے اور ماتا پتا ایسی اولاد کے لیے خوشی اور فخر کرتے ہیں. یہ بھی سکھ ہے. میاں بیوی میں
صبح شام 24 گھنٹے کے اندر 20 گھنٹے تو جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے. پھر بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ لڑتے ہیں، پھر بچے بھی آپس میں لڑنا سیکھ لیتے ہیں. یہ بچے بڑے ہو کے شادیاں کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی دھنیانی اور اپنے ہسبینڈ سے لڑتے ہیں، کیونکہ ماتا پتا کا وارثہ آیا ہے. ان کا جیون کوئی کام کا نہیں. گھر والا گھر پہ آیا، گھر والی نے منہ چڑھایا ہوا ہے، کھانا ٹیبل پہ پڑا ہے، تو میں شروع ہو گئی، وہ کھانا چھوڑ کے اٹھ کے چلا گیا، کھانا ادھر ہی پڑا رہا. کیا فائدہ ہے ایسے جیون کا؟ بھلے نہ پیسہ ہوئے مگر ایسا جیون جہنم کا جیون ہے. جس آدمی کی وائف اور اس کے اندر بناؤ نہیں، یا وائف ہسبینڈ کے اندر اگر سکھ شانتی نہیں، اس کا جیون دوزخ جیسا ہے. اسی طرح سے اگر ماتا پتا اور اولاد میں بناوٹ نہیں، اس کا جیون بھی دوزخ جیسا ہے. گھر کا سکھ، دھنیانی کے اندر پریم، ماتا پتا کا بچوں کے ساتھ پریم، اور بچوں کا ماتا پتا کے ساتھ اوبیڈینس اور فرمان برداری کا سلوک، یہ خدا تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے. یہ چیزیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑی سکھ دینے والی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو ہمیں پراپت کرنا چاہیے. میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ بہت سی بائیاں بڑی بھگتیانیاں ہیں، لمبی لمبی تسبیحاں ہیں، بڑی بڑی ٹولیوں منڈلیوں میں ہیں، لیکن اپنے گھر والے کا دھیان نہیں رکھتی. ہسبینڈ کی سیوا کس طرح سے ہونی چاہیے، ان کی ایک وائف طریقے کی ڈیوٹی کیا ہے، ماں طریقے کی اولاد کی طرف ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں. ایسی اگر کوئی عورت اگر اپنا دھرم روزگار کمانی، تسبیح، عبادت بندگی بھی کرتی ہوئے تو دینداروں خدا کے حضور میں گنہگار ہے، کارن کہ اس نے اپنا ایک بڑے سے بڑا فرض پورا نہیں کیا. اسلام مذہب کے اندر شادی کے بغیر رہنا ایک مہا پاپ ہے. ایک بہت بڑا فقیر 82 برس کی عمر میں، اس کا نام بایزید بستامی کا وکھان مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے اپنے میموئرز میں کیا ہے. بایزید بستامی کی عمر 82 برس کی ہوئی، مرن پتھاری پہ پڑے ہیں، موت نزدیک ہے. کسی نے پوچھا، یا حضرت آپ کی کوئی آشا ہے؟ کہتے ہاں، مجھے شادی کرنی ہے. کیسی ہنسی جیسی بات ہے نا. 82 برس کی عمر ہے اور موت نزدیک ہے. 5-7 کلاک میں کہ ایک دن کے اندر گزرنے والے ہیں، اور اس وقت بایزید بستانی جیسا آدمی کہتا ہے مجھے شادی کرنی ہے، کیونکہ اس وقت وہ کنوارے تھے. آخر ان کی طرف سے ایک ایجنٹ گیا، ایک ودوا بائی تھی 60-62 برس کی، اس کو جا کے کہا کہ بایزید بستانی موت کے پتھاری پہ پڑا ہے، اس کو شادی کرنی ہے، تیرے واسطے پیغام بھیجا ہے. اس عورت نے قبول کیا. مہر کی رقم 2 درہم آسرے 5 شلنگ، نکاح ہوا، شادی ہوئی، مہر دے دیا. 2 کلاک تھوڑے ٹائم کے پیچھے بایزید بستانی گزر گیا. اس نے بھلا ایسا کیوں کیا؟ کیا شادی جو ہے وہ صرف سیکشول یونین کا نام ہے؟ نہیں، شادی ایک دھارمک رشتہ ہے، ہمارے دھرم کو اتےجن دینے والی وستو ہے. شادی ایک ساتھی ڈھونڈنے کی بات ہے. کارن بایزید بستانی نے ایسا کیا کیونکہ رسول خدا کی حدیث میں ایک حدیث ہے، نبی فرمایا کہ جو آدمی شادی کیے بغیر مر جائے گا، قیامت کے دن میں خدا کے پاس اس کی شفاعت نہیں کروں گا. شفاعت کا مطلب بھلامن، ریکمنڈیشن. اس گنان کے پاٹ میں جو میں نے پڑھا،
शफायत का लफ्ज है ना, शफायत रसूल की, शफायत पैगंबर की। शफायत यानी रिकमेंडेशन, सिफारिश। नबी फरमाया कि मैं उस बंदे की सिफारिश नहीं करूंगा कि जिसने शादी नहीं की होगी, जो शादी बगैर मर जाएगा। मतलब कहने का यह है कि हम दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से नहीं आए, हमको मौला ने भेजा, और मौला ने भेज के हमारे लिए अमुक कायदे कानून बनाए कि देख ये कायदे कानून के ऊपर चलना। इन कायदे कानून के ऊपर चलने से हमारा जीवन सुखी और खुशी वाला होता है। ये कायदे कानून में ये है कि दुनिया में ऑनेस्ट रहो, किसी का हक न खाओ, किसी के साथ बुरा न करो, कोई के साथ दगा न करो, अपने मन को हमेशा पवित्र रखो, उम्र लायक बनो, शादी करो। कारण कि उम्र लायक जब बच्चा होता है और शादी अगर नहीं करता तो उसके विचार अपवित्र हो जाते हैं। छोकरी छोकरों की तरफ, छोकरे छोकरियों की तरफ देखते हैं। धर्म जैसी, जमात खाने जैसी जगह के ऊपर भी आदमी की नजर नापाक हो जाती है। अगर एक आदमी ने शादी नहीं की या जो आदमी अपने मन को साफ नहीं रख सका तो दीनदारों उसकी नजर जमात खाने जैसी जगह में भी नापाक हो जाती है, बद हो जाती है। एक दूसरे के आकर्षण की तरफ वो खींचते हैं और इसके अंदर फिर वो शैतान के कब्जे में आके गुनाह में पड़ जाते हैं, भूल करते हैं। शादी के बगैर वो बातें करते हैं कि जो उनको नहीं करनी चाहिए। जो चीज शादी की है वो शादी के बगैर करते हैं, इसलिए वो अजीम दुख में पड़ जाते हैं। उन्होंने खुदा का कायदा तोड़ दिया, उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। उनका मन अब सुख रहता है, उनके अंदर डंकता रहता है, उनकी कॉन्शियस का तीर उनको लगता रहता है। इससे उनका जीवन अब सुखिया हो जाता है। अरे सर, उम्र लायक बनो, शादी करो। रोजी का मालिक मौला है। और अगर किसी आदमी के घर में मानो के 5-7 जीव का कुटुंब है तो कभी एक आदमी बाहर से मेहमान आ जावे तो आप उसको खाना नहीं खिला सकते? शादी करने से यही है ना। और यही दलील सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ज़मान ने फरमाई कि अगर एक छोकरी अपने माता पिता का घर छोड़ के अपने धनी के घर पे जाती है तो एक छोकरी का पालन पोषण कोई मुश्किल चीज नहीं। मोमिनो, 500, 700, 800 शिलिंग की पगार आज बिल्कुल कॉमन चीज है, बिल्कुल कॉमन चीज है। आज हमारी छोकरियां अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी समझू हैं और खुद भी वो कमानी कर लेती हैं, किधर न किधर नौकरी करके भी 400-500 शिलिंग वो कर सकती हैं। अगर कोई उम्र लायक छोकरा छोकरी शादी करे और कभी माँ बाप के साथ न भी रहे, कभी 500 शिलिंग लड़की कमाए और 500 शिलिंग लड़का कमाए, दोनों धनी धनियानी 1000 शिलिंग खुशी से कमा सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ। शायद इससे भी ज्यादा, कभी मानो कि इतना नहीं है तो 800 तो जरूर कमा सकते हैं। और 2 जीव अगर वो ईमानदारी से, स्वच्छता से, पवित्रता से सिंपल जीवन गुजारना चाहते हैं तो 800 शिलिंग के अंदर खा पी के 10 निकाल के फिर भी वो 50 शिलिंग बचा सकते हैं। 100 शिलिंग 10 के निकल गए, 10-10 सेंट रोज के हिसाब से या सुकरीत न्याज के ऐसा मान लो 25 शिलिंग और महीने के 125 शिलिंग निकल गया। 750 शिलिंग के अंदर फिर भी वो रह सकते हैं अगर उनके अंदर कोई व्यसन नहीं। बाकी छोकरी को 200 शिलिंग की फ्रॉक चाहिए
اور 75 शिलिंग की सैंडल चाहिए, और छोकरे को 25 शिलिंग की एक टाई चाहिए, और 300 शिलिंग का सूट चाहिए, और उनको हर अठवाडिये के अंदर सिनेमा जाना है, और टैक्सी लेके वो दारुसलाम तलक पहुंचना है, तो दीनदारों 3-4 हजार शिलिंग भी कम की है। कभी खर्च ही करना है तो 25,000 शिलिंग भी खर्च हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल ईमानदारी वाला, धार्मिक दृष्टि वाला और सुख वाला, खुशी वाला, आत्मा को संतोष देवे, जवानी को लंबा करे, तंदुरुस्ती को जास्ती करे, बुढ़ापे को दूर करे, और 80 से 100 बरस का जीवन अगर गुजारना है तो मैंने जिस तरह कहा है इस तरह से जीवन गुजारो। जवानी लंबी होएगी, 60, 65, बल्कि मैं तो कहूं कि 70 बरस तक जवान रहोगे। जवान का मतलब यूं तो 12 बरस के छोकरे हैं, दारुसलाम में एक लड़का कुछ 12-13 साल का, उसके बाल सफेद हो गए हैं। मैंने एक लड़की देखी है 14-15 साल की, उसके बाल सफेद हो गए हैं। वो और बात है, सफेद बाल हो जाने से कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता। और यहां बूढ़े बैठे हुए हैं सफेद बालों वाले, वो भी अपने आप को बूढ़े ना समझें। बूढ़ा किसको कहते हैं? जिसमें से स्पिरिट निकल जावे वो बूढ़ा। 20 बरस का छोकरा होवे, अगर वो ना हिम्मत है, माई कांगला है, स्पिरिटलेस है, वो बूढ़ा है। और दुनिया के अंदर आपके सामने ऐसी बातें नहीं है। ये इस्मत इनोनू टर्की का प्राइम मिनिस्टर है, 80 बरस की उम्र है और आज भी टर्की के ऊपर राज कर रहा है। जर्मनी का अडनॉर लास्ट ईयर उसने रिजाइन किया 86 बरस की उम्र में। ये डिगोल आपके सामने 72-73 बरस का है। दुनिया के अंदर और भी ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं। 77-78 बरस का पंडित नेहरू है, 40 करोड़ आदमियों के ऊपर राज कर रहा है और राज चला रहा है। 70 बरस का ख्रुश्चेव हो गया। 73-74 बरस के अंदर आदमी बूढ़ा नहीं होता अगर उसमें स्पिरिट है। लेकिन हमारे यहां क्या होता है? हमारा जीवन खराब होने के कारण से, जवानी में फास्ट लाइफ गुजारने के कारण से, जवानी में बुरे विचार करने के कारण से, जवानी के अंदर पाप की नजर रखने के कारण से, जवानी में बुरी बुरी आदतों के कारण से आदमी 40 बरस तक पहुंच के बूढ़ा हो जाता है। मैंने यूरोप के अंदर देखा कि 15 और 35 बरस की एज के अंदर 50% छोकरे छोकरियों के दांत आर्टिफिशियल हैं। 15 बरस 16 बरस की उम्र में दांत बिगड़ जाते हैं। कारण शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। 10-10, 12-12 बरस की लड़कियां, 10-10, 12-12 बरस के लड़के यूरोप में और अमेरिका में दोनों जगह शराब और सिगरेट में मस्त रहते हैं। 99%। कदाच मैंने आपको कहा कि नहीं कहा कि अमेरिका के अंदर मैं 3 अठवाडिये रहा हूं। अमेरिकन लोगों की लाइफ मैंने देखी। 75-80% आदमियों के पास खीसे में और बाइयों की बैग में ट्रैंक्विलाइजर्स रहते हैं। नर्वस टेंशन रिड्यूस करने के लिए वो दवाएं खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं। इसका रिएक्शन उनके हार्ट पर होता है, लिवर पर होता है, किडनी पर होता है। और उनका जीवन यह है कि 40 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अमेरिकन और यूरोपियन जवानों के अंदर 50 से 60% के दांत निकल जाते हैं। बहुत व्यभिचार करने वाला आदमी जो है उसकी नजर भी खराब हो जाती है, वीक हो जाती है, उसके दांत भी बिगड़ जाते हैं। कारण के हड्डियों के अंदर से जो मैरो है वो घट जाता है और इस तरह से उनके अंदर ये जो पिलर है ये अंदर से जो खवाया जाए तो बिल्डिंग की लाइफ रिड्यूस हो जाती है।
ایسا ہی ہڈیوں کے اندر جو میرو ہے اگر وہ گھٹ جاوے تو آدمی کی عمر گھٹ جاتی ہے. سمپل لائف، سیدھا سادہ دھارمک جیون گزارنے والے کو جو سکھ پراپت ہوتا ہے وہ لمبے ٹائم چلتا ہے. ایک ہی شادی کرے، خدا نخواستہ کبھی گزر گیا تو دوسری شادی کرے، لیکن ایک ہی عورت اپنے جیون میں رکھے اور رنڈیوں اور ویشیاؤں میں نہ گھومے. اسی طرح سے ایک ہی مرد ایک ہی پرش جیون کے اندر آوے، ایسا دمپتی کا جیون لمبا ہوتا ہے، مگر شرط یہ کہ دونوں میں جھگڑا نہ ہوئے، پریم رہے، ان کی اولاد بھی اچھی ہوگی. سادہ کھادا خوراکی انسان کو اور جلدی سے سو جانے کی عادت اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت، ایمانداری سے بزنس کرنے کی عادت، کارن کہ جو آدمی بے ایمانی سے پیسہ کماتا ہے اس کا جیون اشانت رہتا ہے، اس کا من اسنتوشی رہتا ہے، اس کو نروس ٹینشن رہتی ہے، اس کو بلڈ پریشر رہتا ہے، اس آدمی سے بہت بڑی بڑی بھولیں ہو جاتی ہیں، کارن کہ لقمہ حرام کا جاتا ہے. آدھی روٹی کھاؤ، ایمانداری کی کھاؤ، اور باقی جو آدھی روٹی پیٹ میں نہیں گئی اس کے کارن سے بھوک لگتی ہے بھلے، لیکن پھر بھی سکھ کی نیندر آ جائے گی. بے ایمانی کی کمانی کا پیسہ بھلے انسان کو مرغی کھلا دیتا ہے، لیکن وہ مرغی پیٹ کے اندر السر پیدا کر دیتی ہے، وہ مرغی کی طاقت کچھ نہیں ملتی. سمپل فوڈ، سمپل جیون اگر خدا نے دیا ہے تو ریت سر کا اپنے جیون کے اندر خرچ کرو، ضرور کرو. اچھی آوک ہے، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ. اچھا کھانا کا مطلب سمپل کھانا. آپ ہر روز مرغی کھاؤ، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن صرف مرغی ہی دباتے رہو، اس سے پورے پروٹینز اور وٹامنز نہیں ملیں گے. بھاجی بکالا، دودھ، دہی، فروٹ، لیکن مسالہ، مرچی، تیکھا، مرچ یہ چیزیں نہیں چاہیے. جہاں تک بن سکے مکھن اور گھی بہت کم کھاؤ. تیل کھاؤ، تیل اچھا. مکھن کھانے سے، گھی کھانے سے آدمی کو بلڈ کلوٹ کی بیماری ہو جاتی ہے اور اس سے کبھی کبھی ہارٹ کا کورونری تھرومبوسس بھی ہوتا ہے. لیکن تیل کھانے سے تیل جمتا نہیں، شریر کی ہیٹ کے ساتھ تیل سالڈ نہیں ہوتا. امام کے فرمانوں میں کھادا خوراکی کی چیزیں ہیں. ایسا جیون انسان کا اگر ہوئے اور وہ آدمی دھرم کے اوپر چلتا ہوئے، دینداروں، ہمارا دھرم اس دنیا کے اندر بھی آپ کو پرومس کرتا ہے کہ سکھ ملے گا، کارن کہ اسلام دھرم ہے. مرنے کے بعد تو سکھ ہے ہی ہمارے لیے. اگر ہم دنیا کے اندر سکھی اور آتم سنتوشی ہیں، اگر دنیا کے اندر امام کے فرمان پہ عمل کر کے ہم نے سمپل سادہ گناہ سے رہیت جیون بنا رکھا ہے، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ کی عمر لمبی ہوئے گی، تندرستی رہے گی، جوانی بھی لمبی ہوئے گی، اولاد بھی اچھی ہوئے گی، دھنی دھنیانی میں بھی پریم رہے گا، اور آدمیوں میں عزت آبرو رہے گی. آدمیوں میں عزت آبرو رہے گی. ایک لڑکے کی شادی ہوئی، تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا کوئی جونا کلاس فیلو دوست تھا، وہ مل گیا. کہتا ہے بتاؤ بھائی تمہاری شادی کیسی رہی؟ کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک طریقے ہیں. کیا ہے کہ شادی سے پہلے میں بولتا تھا اور وہ سنتی تھی. لو سٹوری کرتا ہوگا اور وہ مزے سے سنتی ہوگی.
کہتا ابھی کہتا اب وہ بولتی اور میں سنتا ہوں، کیونکہ اب وہ گڑبڑ کرتی ہوگی اور یہ چپ چاپ بیچارہ سنتا ہوگا۔ ابھی ایسا جیون کس کام کا جس جیون کے اندر پریم نہیں؟ میرے بہنوں بھائیوں، ایک ماوتر طریقے کی میری صلاح ہے، آپ کا گھر کا جو جیون ہے نا اس کو بہت سکھی بناؤ، گھر کے جیون کو، میرڈ لائف کو سکھی بناؤ۔ اس کے اندر میں ایک کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں سب کو کہتا ہوں، مردوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی استری کا خیال رکھیں، اور بھائیوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر والے کے کنٹرول میں رہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو ہمارے حاضر امام نے اور قرآن کے اندر اس طرح سے حکم کیا گیا کہ تمہارے جو مرد ہیں وہ تمہارے بادشاہ ہیں، استری کو اپنے پرش کے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ میں ساسوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری بہو ہے وہ تمہاری چھوکری سے بھی زیادہ ہے، کارن کہ تمہارے بیٹے کی نسل تمہاری چھوکری سے نہیں چلے گی، تمہاری بہو سے چلتی ہے۔ اس لیے کٹمب کی سچی بیٹی بہو ہے، اور بہوؤں کو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری جو ساس ہے وہ تمہارے گھر والے کی ماں ہے، اس لیے اس کی عزت رکھو، اور تمہاری سچی ماں وہی ہے، کارن کہ تم نے اپنی جنتا ماں کو چھوڑ کے اپنے دھنی کا گھر بسایا ہے، تو تمہاری کھری ماں جو ہے وہ تمہاری ساس ہے۔ اگر دھنی دھنیانی میں، ساس بہو میں صلاح سمپ ہے تو میں آپ کو خاطری دیتا ہوں کہ بنتا سدی آپ کی اولاد نیک ہوئے گی۔ اگر آپ دسوند دیتے ہو، آنےسٹی سے جیون گزارتے ہو، انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی نیک ہوئے گی۔ لیکن دینداروں، آج کے اس آدھونک جیون کے اندر ہمارا گھر سنسار بگڑ گیا ہے، اور اس کارن ہمارا دھرم خراب ہوتا ہے۔ دھرم خراب ہوتا ہے کارن کہ ہمارا جو روزینہ جیون ہے، اس روزینہ جیون کے اندر ہم جو گناہ اور کرتوت کرتے ہیں اور پھر رات کو آ کے تسبیحاں نکالتے ہیں، کئی آدمیوں کے مائنڈ کے اوپر ایسا ہوتا ہے یہ سب گھٹی ہے۔ میں جانتا ہوں ایک بائی کو بڑی دھرمی ہے، 1/4 میں ممبر ہے، والنٹیئر ہے، ایسا تسبیح تو 24 گھنٹے اس کے بنگڑی جیسی ہے، جس طرح بینگل پہنتے ہیں وہ تسبیح تو 24 گھنٹے ہوتی ہے، رات کو سوتی ہے تو بھی تسبیح ہوتی ہے، اور وہ بائی بہت پریٹینڈ کرتی ہے بھگتیانی بننے کا۔ لیکن یہ دھنی دھنیانی کا قصہ ایک دن کاؤنسل میں آ گیا، دار السلام کی کاؤنسل میں، اور وہاں کے اکبر مفتی صاحب اور مجھ کو ان کا قصہ، بھئی یہ دھنی دھنیانی کا جھگڑا پتا ڈالو، یہ ہم دونوں یہ جھگڑا پتانے میں آئے۔ ارے تم بھائی، تم اتنی دھرمی؟ مرد کہتا ہے مشنری صاحب یہ ڈاکن ہے، ڈاکن، اور میں نے دیکھ لیا کہ وہ بھائی اتنی باتیں کرے جس کا حساب نہیں۔ پھر میں نے اس کو داخلہ دیا، اور 1-2 وعظوں کے اندر بھی میں نے داخلہ دیا۔ مہاتما بدھ، گوتم بدھ 2500 برس پہلے ہو گئے، اور دنیا کے اندر آسرے 50 کروڑ بدھسٹ ہیں۔ ابھی تو کمیونزم نے کمتی کر دیے، کتنے کمتی ہوئے مجھے نہیں پتا۔ مہاتما بدھ کے پاس ایک بائی گئی، مہاراج میرا گھر سنسار سکھی ہوئے، میرے کو آپ کوئی اس کا اپائے بتاؤ۔ شری بدھ گھر کے اندر گئے، اندر سے جا کے ایک سوپاری لے کے آئے۔ سوپاری بائیاں سوپاری بہت کھاتی ہیں، اگر امام کی بھلے منائی ہوئے ہیں بھگتی آنی، لیکن سوپاری نہیں چھوڑیں گی۔ سوپاری لے کے آئے
उस बाई को बोले, देख बेटा, मैं तेरे लिए आशीष देता हूँ, ये सुपारी घर में जब तुम जाओ, जब तुम्हारा धनी घर में आवे, तुम ये सुपारी मुंह में रखना, इसको काटना नहीं, इसको तोड़ना नहीं, आखी की आखी सुपारी खाना भी नहीं। जब तुम्हारा धनी घर में आवे तो ये सुपारी तुम मुंह में रखना, जब वो घर से बाहर चला जाए तो सुपारी निकाल लेना। क्या मतलब पता समझे? समझे मतलब इसका कि बोलना नहीं, मुंह बंद रखो। सुपारी मुंह में होगी तो बोल नहीं सकेगी ना। 75% घर के झगड़े नहीं होवे अगर बाइयां खरेखर आखी सुपारी मुंह में रखें तो 75 जगह झगड़े नहीं होंगे। और करके देख लेना, बाइयों के हाथ नहीं चल सकते, लेकिन जबान बहुत कातिल है। मेरे को पता है, मैं एक मावितर की पोजीशन में हूँ, मिशनरी मावितर है। मेरे पास ऐसे बहुत से किस्से झगड़े आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से को बताया है। समझ की बात है और कुछ नहीं। मैं 99% इस्माइली कुटुंबों को जानता हूँ, भले बहुतों के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत कुटुंबों को जानता हूँ अपने मजहब के अंदर। नजीबी चीजें सिर्फ इतनी ही कि जबान अगर बंद रह जाए, मैं आपको खातरी देता हूँ कि 75% झगड़े कभी नहीं होंगे। भाइयों के ऊपर इस चीज का बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा। और फिर अगर माँ झगड़ती है तो बेटी तो फिर माँ का जो रूप ले लेना, वो जब भी अपने घर जाएगी तो वो ऐसा ही करेगी। मर्द लोग हैं हमारी कौम के अंदर, मर्दों का मुझे पता है, दारुस्सलाम के अंदर ऐसे बहुत से किस्से होते रहते हैं। 8000 की बस्ती है दारुस्सलाम के अंदर। आखी युगांडा में 8000 आदमी है जितने खाली दारुस्सलाम के अंदर है गांव में। इसलिए भिन्न भिन्न अनुभव मिलते रहते हैं। एक कुटुंब है, उसको दारुस्सलाम की वेलफेयर सोसाइटी अमुक 100 शिलिंग तक की मदद करती है। मैं आपको एग्जैक्ट रकम नहीं कहता, मदद करती है। बाई बिचारी सीवने का काम करती है, कभी कभी वीसी भी पका लेती है दूसरों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, वेलफेयर की मदद होती है। और ये भाई साहब रोज फोंबे पीने जाते हैं। ऐसा जीवन लानती जीवन नहीं, उसको दुनिया में जीने का हक नहीं। वो एक घरवाली का हस्बैंड है और अमुक बच्चों का बाप है, उसके ऊपर बड़ी जोखिमदारी है और उसको ये चीज समझनी चाहिए। ऐसा ही एक और किस्सा है, वो दारुस्सलाम का नहीं है, वो दूसरे गांव का है कि भाई साहब 1200-1300 शिलिंग पगार लाते हैं। घरवाली को घर का काम काज चलाने के लिए वो 500 शिलिंग देता है और उसके ऊपर 20-22 हजार का कर्जा हो गया। मैं 3 महीने पहले वहां सफर पे गया था तो वो मुझे मिलने आया। बहुत बातें हुई, बहुत कुछ किया, समझ नहीं आवे। मैंने उसको बहुत बातें की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता होगा, तो वो ना करता रहा। मैं बोला देखो, मैं कोई खुदा नहीं हूं कि मेरे को गैब की बातों का पता लगता होवे, लेकिन जरूर तुम्हारी खुद की मिस्टेक है। नजर नीची करके कहता है, मिशनरी साहब शनिचरवार को बस जरा यारों दोस्तों में बैठ जाते हैं, सोमवार सुबह तलक पत्ते खेलते रहते हैं। जाता है शनिवार की शाम को, आता है सोमवार की सुबह को।
पत्ते खेलने जाते हैं, छक्का पंजा होता है, जुगार खेली जाती है। 1200 तो ठीक, लेकिन 12,000 भी पूरे नहीं होंगे। 12,000 भी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जुगार को हराम कर दिया। इसीलिए जुगार इंसान के जीवन की दुश्मन है। जुगार से इंसान लालची बन जाता है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, नींद खराब होती है और घरवाली का भी झगड़ा मिलता है। जिस पैसे के ऊपर बच्चे का दूध खरीदना चाहिए, एक जुगारी कमबख्त वो पैसा जाके जुगार में खेलाता है। जुगार तो दुश्मन है हमारी। जो लोग जुगारी हैं वो सोसाइटी के दुश्मन हैं, ह्यूमन सोसाइटी के दुश्मन हैं। कारण कि उन्होंने जो पैसा कमाया है वो पैसा शैतान के रास्ते में यूज कर रहे हैं। यही जुगाड़ का पैसा अगर उसमें से 2 शिलिंग किसी गरीब बच्चे को दो, उस जुगाड़ के पैसे में से किसी बच्चे एक की फी भर दो, 12-14 शिलिंग जो कुछ भी है, उस बच्चे उस जुगाड़ के पैसे में से आपके घर के अंदर कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो रह गई हैं, खर्च नहीं हुई और वो पैसा उधर चला गया है। कारण के जो आदमी जुगारी है वो आहिस्ता आहिस्ता बेपरवाह हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी अपनी जोखमदारी को नहीं समझता, वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है, गैर जोखमदार बन जाता है। फिर थोड़े और टाइम के पीछे नागा हो जाता है, उसको नाक नहीं रहती। जुगार बहुत बुरी चीज है। मुझे बास आती है, जैसे कोई चीज सड़ती होवे ऐसा बास आती है कि मोरो गोरो जैसी ईमानदार जमात के अंदर जुगार का सड़ा है। अगर ये सच्ची बात है, अगर ये सच्ची बात है, और मुझे लगता है कि सच्ची बात है, नहीं तो बात नहीं आवे, भले आवाज नहीं आवे मगर बात आती है, गंध की बात निकलती है। इस तरह से ये बात जरूर हुई है कि पेट खराब है। ये चीज खराब है, बहुत खराब है। इस चीज को बंद होना चाहिए। हमारे धर्म ने, हमारे प्यारे मौला मुर्शिद ने हमें रीत सर की दुनियावी मौज शौक से मना नहीं किया। कराटे को हाथ लगाना गुनाह नहीं, कराटे खेलो, उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन कराटे खेल के अपने दुनिया की जो जोखमदारी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कामकाज, अगर उसका नुकसान होता है कोई भी तरीके से, तो कराटा खेलना सचमुच पाप है। लेकिन कलाक 2 कलाक अठवाडिये में एक आध वक्त सिर्फ टाइम पास करने के लिए अगर 2-5 बहन भाई, 2-5 भाई भाई, 2-5 बहनें अगर वो कराटे खेलती हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं। जो कि मुंबासा जैसे गांव के अंदर तो ऐसा सड़ा लगा है कि वहां वारसियानियां और काउंट से जुगाड़ खेलती हैं। मैं बोल के आया हूं उनको, मैं उनको बोल के आया हूं मुंबासा के अंदर कि उधर एक ऐसी सोसाइटी, ऊपर क्लास की जो भाइयां हैं ना, जो पैसे वाली भाइयां हैं, वो वारा फरती जुगाड़ खेलती हैं अपने अपने घरों में बुला के। खुदा का शुक्राना करो कि वो लत इधर नहीं आई टांगानिका के अंदर। लेकिन ऐसा टाइम पास करने के लिए चेस खेलो, कैरम खेलो, कराटे खेलो, बिलियर्ड खेलो। उम्र बड़ी लोग हैं, उनके लिए साहब ने फरमान में लिखा हुआ, ताली का भेजा माँ बाप ने कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं बिलियर्ड खेलें। एक सेट बिलियर्ड का लगाओ, आश्रे 1 माइल जितनी वॉक होती है।
اور جو جوان ہیں جوانوں کو جوانی کے کھیل کھیلنے چاہیے. جوانی کے کھیل کیا؟ شراب، جگار، وبچار، رنڈی بازی، بدماشی، لچائی، چوری، ڈاکو گیری، یہ نہیں. یہ جوانی کے کھیل نہیں، یہ تو شیطان کے کھیل ہیں. جوانی کے کھیل کھیلو، کرکٹ کھیلو، ہاکی کھیلو، فٹ بال کھیلو، کشتی کرو، رائفل لے کے ایم لگانے کی ٹرائی کرو، رائفلنگ سیکھو، فائرنگ سیکھو، شکار پہ جاؤ، گھوڑے سواری کرو، دوڑ کے نکالو، ایتھلیٹ بنو. یہ مردانے کھیل ہیں، وہ کھیل کھیلو جن سے جیون اچھا ہوئے، تندرستی اچھی ہوئے، انرجی آوے اور دنیا کے اندر ہم اپنی قوم کا نام بھی اونچا کر سکیں. ایسے کھیل ہونے چاہیے. یہ پتے لے کے بیٹھ گئے، شنیوار کی رات کو بیٹھے تو شنیچروار کی رات گئی، رویوار کا دن گیا، رویوار کی رات کو کوئی آ جاتا، کوئی سوموار کی صبح کو آتا ہے اور اس کے اندر 5-25 ہار کے آئے. مومنوں، کلیجہ جلتا ہے اپنے بھائی بہنوں کو دکھ میں دیکھ کے. دکھ میں دیکھ کے کیا بات کروں. ہماری افریقہ کے جماعت کے اندر ایک ایسا قصہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو پانڈووں نے بھی نہیں کیا. پتہ ہے آپ کو؟ پانڈووں نے جو بات نہیں کی وہ ہماری قوم کے ایک آدمی نے کی ہے. پانڈووں نے تو ایسا ہی ہوا نا کہ ستی دروپدی کو لگا دیا اسٹیک کے اوپر اور ہار کے. لیکن ہماری ایسٹ افریقہ کی ایک جماعت میں 2 آدمی جگار کھیلتے تھے. اس میں ایک پیسے والا تھا لیکن اولاد نہیں تھی، ایک بھی بچہ اس کے گھر میں نہیں. دوسرا، دونوں دوست تھے، لنگوٹیے دوست. دوسرا غریب آدمی تھا، قرضے میں پھنسا ہوا تھا، جگار کی لت میں پڑ کے اس نے بہت کچھ گما دیا تھا. اس کے 5-6 بچے تو تھے اور اس کی عورت پیٹ سے تھی. جگار کے اندر بہت سا پیسہ ہار گئے اور جگاری آدمی جگار کھیلتے وقت کبھی اس نے 2 کچی برانڈی کے پگ لگائے ہوئے. میرے کو پتا نہیں ہے کہ کچی برانڈی بھی کیا، خالی نام سنا ہوا ہے کہ تو پھر کہنا کیا ہے، وہ تو پھر ساری دنیا اپنی ہی سمجھتا ہے. جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اٹھنے لگا تو وہ پیسے والے آدمی نے ہاتھ پکڑ کے مینا مارا. بولا بس، کہتا اب کیا رہا تو کچھ نہیں. کہتا ایک چیز اور ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی جیتا ہے کچھ آسرے 3-4 ہزار شلنگ تھا. کہتا ہے یہ نہیں مگر 50,000 دوسرا اوپر. تیرے گھر جو بچہ آوے وہ بچہ ایک طرف، اگر تو جیت جاوے تو یہ 50-53 ہزار تیرا، اور اگر میں جیت جاؤں تو تیرا گھر میں جو بچہ ہوئے نا وہ تو مجھے دے دے. مومنو، وہ بچہ وہ ہار گیا. بچہ ہار گیا اور وہ بچہ اس نے دتک لیا، پال رہا ہے. مشنری گھومتے رہتے ہیں جماعتوں میں. آپ لوگوں کو وہ چیزوں کی پتہ نہیں ہوتی جو ہم کو پتہ ہوتا ہے. جگار ایسی شیطانی اور فنا کر دینے والی چیز ہے. یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا سچا باپ کون ہے. یہ جگار. اس طرح ہمارا جو دھرم ہے وہ ہمیں برائیوں اور ویسنوں سے کیوں نکالتا ہے؟ بھلا جگار کوئی کھیلتا ہوئے یالی پاپا کا کیا بگڑتا ہے؟ جب آتا ہے تو صاحب کا صاحب کی تجوری میں سے پیسے تھوڑے نکال کے ہم جگار میں لگاتے ہیں. لیکن نہیں، جس طرح سے ایک دنیا کے باپ کو اپنی اولاد کے دکھ سکھ میں دکھ سکھ ملتا ہے، ایسا ہی حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے تالیکا بھیجا تھا 1956 میں. یہ تالیکا موشی کے اندر 1/4 کی مجلس تھی، جنرل مجلس، نوروز کے وقت. اس وقت تالیکا آیا. ماں باپ نے لکھا
میرے روحانی بچوں، تم کو سکھی دیکھ کے میں سکھی ہوتا ہوں، خوشی ہوتا ہوں۔ تم کو دکھی دیکھ کے میں دکھی ہوتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ کوئی بھی حساب میں دنیا میں دکھی رہو۔ تم بھی میرے دکھ اور سکھ کا خیال رکھو۔ اظہر امام نے ہمارے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میرے دکھ سکھ کا خیال رکھو، یعنی ایسا کام نہ کرو کہ میں دکھی ہوں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارا روحانی ماتا پتا ہوں۔ آخری دنیا کے اندر ایک بھی ایسا ماں اور باپ نہیں کہ جو اپنی اولاد کو اتنا پیار کرتا ہوئے میں جتنا تم کو پیار کرتا ہوں۔ پھر جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ماں باپ کو دکھ نہ لگے؟ جگار کھیلنے سے ہمارا جیون بگڑتا ہے، شراب پینے سے ہمارا انتکرن بگڑتا ہے، سائیکولوجی بگڑ جاتی ہے۔ دار السلام کے اندر 27 برس کا ایک چھوکرا، کمارا چھوکرا، 1800 شلنگ اس کی پگار، اور اتنا اچھا انٹیلیجنٹ چھوکرا کہ اس کو 5 6 فگر ملٹیپلائی کرنے کو دے دو، وہ ایسا ہی، اس کو کاغذ پینسل لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو وہ اسی وقت بائی ہارٹ کہہ دے گے۔ لیکن شراب میں اس کے پھیپھڑے جل گئے، لیور بگڑ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس کی موت سے 3-4 دن پہلے روز صبح شام میں اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ مرنے سے 8 دن پہلے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ ایسا پکڑ کے روتا تھا، مشنری صاحب میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے شراب پی کے اپنے جیون کو آب گھات جیسا کر دیا ہے۔ یہ ایک جات کی آب گھات ہے۔ وہ چھوکرا گزر گیا، 27 برس کا جوان چھوکرا، قوم کو ایک انٹیلیجنٹ ینگ مین کا نقصان ہو گیا نا۔ شراب اس طرح سے انسان کو برباد کر دیتی۔ ہماری قوم کے اندر بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، لیکن جاستی کر کے سگریٹ پینے والے ہیں۔ دارالسلام کے اندر ایک جگہ، ایک جماعت خانے کے اندر ایک مخی صاحب شراب پی کے گادی کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے ان کو ایک دن منع کیا، شراب پی کے آوے گادی کے اوپر بیٹھے۔ اور میں نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں کہ جب دعا کرانے جاؤ تو ہاتھ چومنا پڑتا ہے، یا جب چھانٹا لینے جاؤ تو ہاتھ چومنا پڑتا ہے، ان کی انگلیوں میں سے سگریٹ کی باس آتی ہے اور وہ چھانٹے کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ ایسوسیشن کا کام ہے کہ ان آدمیوں کو جو شرابی ہیں، جگاری ہیں، بدماش ہیں، سگریٹ باز ہیں، ان کو تو نیاز کے اوپر اور چھانٹے کے اوپر کبھی بٹھانا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو خود کو بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کو خود کو شرم آنی چاہیے۔ ایک آدمی سناٹ میں سے نکلے تو کیا اسی ہاتھ سے وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اس آدمی کو یہ دھیان ہونا چاہیے کہ میں ناپاک ہوں، اس لیے میں چھانٹے کے اوپر نہیں بیٹھتا، نہیں مفتی صاحب میرا کام نہیں، میں نافرمان آدمی ہوں، میں حاضر امام کا فرمان توڑتا ہوں، میں شرابی ہوں، میں جگاری ہوں، یا میں سگریٹ باز ہوں، یہ پوتر کام میرا نہیں۔ اس کو خود کو منع کر دینا چاہیے، اور اگر وہ خود منع نہیں کرتا تو وڈیروں کو یہ لازم ہے کہ اس کو بٹھائیں ہی نہیں ایسے کام کے لیے۔ سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، آپ کی نیک مرادیں پوری کرے، آپ کی بہت بہت چڑھتی کرے، آپ میں صلاح سمت دے، محبت اتفاق دے، آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے۔ مولانا حاضر امام اپنا فرمان بردار مومن بناوے، 10 سپریت میں پورا رکھے، آپ جملے جماعت کی، تمام دنیا کے اسماعیلی بھائی بہنوں کی جان مال آل اولاد، آبرو عزت روزی روزگار تندرستی ایمان میں برکت دے، ظاہر باطن دیدار نصیب کریں۔